أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خداوند تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں عزت سے نوازا اور سعادت خاندان میں پیدا کیا اور نبی کریم کی اولاد کا شرف نصیب فرمایا. آج ہم جو ہے وہ ایک سید کی خدمت میں ہیں جو سید ہیں، اپنے سید ہونے پر فخر کرتے ہیں، سعادت کا خیال رکھتے ہیں، سعادت سے ہمدردی رکھتے ہیں، سعادت کو جوڑنا چاہتے ہیں. دنیاوی لحاظ سے بھی خدا نے انہیں نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اچھے کاروباری حضرات میں ان کا شمار ہوتا ہے، ناروے میں مقیم ہے. اور آج ہم ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں ان سے سوال کروں گا کہ وہ اپنا تعارف کروائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں صدات ٹی وی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے چینل پہ ٹائم دیا تاکہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں، تاکہ میں اپنے خیالات کا اظہار اپنے سید برادران تک پہنچا سکوں. میرا نام سید حسنین اشر ہے اور عاشی کے نام سے مجھے جانا پہچانا جاتا ہوں. میں ڈسٹرکٹ گجرات سے مدینہ سیدہ سے، جس کو محمدی پور مدینہ بھی بعض لوگ بولتے ہیں، وہاں سے تعلق رکھتا ہوں. سید خاندان سے میرا، جیسے کہ آپ نے فرمایا، میرا تعلق ہے. جی آپ کون سے سید ہیں؟ جی جعفری. جعفری سید ہیں. جعفری سید کا بیک گراؤنڈ تھوڑا بتا سکتے ہیں کہ ان کو جعفری سید کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسے کہ 12 امام ہیں ہمارے، تو یہ جعفری سید امام جعفر علیہ السلام کی اولاد کی جو ان کی نسل سے ہیں ان کو جعفری کہا جاتا ہے. کہ ہمارے جو آباء و اجداد میں سے جن سے ہمارا نسل شروع ہوئی، جن کے وہ امام جعفر تھے، اس لیے ہمیں جعفری کہا جاتا ہے. جعفری کہا جاتا ہے. پاکستان میں مقامی طور پر بھی سیدوں کی بعض کیٹیگریاں ہوتی ہیں، نام ہوتے ہیں، جس طرح بخاری ہے، مشاہدی ہے، ترمذی ہیں. ان کیٹیگریز میں کون سی کیٹیگری میں آپ آتے ہیں؟ مثلا ہم نقوی بھی ہیں، لیکن کیونکہ مقامی طور پر کیونکہ ہمارے آباء و اجداد بخارا سے آئے تھے، اس لیے ہمیں بخاری بھی کہا جاتا ہے. اس کیٹیگری میں بھی آپ آتے ہیں؟ جی نہیں، اس کیٹیگری میں ہم نہیں آتے، اس لیے کہ شاید یہ ہمارا ہم لوگ جو آئے تھے، جو ہمارے آباء و اجداد آئے تھے، باہر آئے تو وہ سعودی عرب سے تھے، اسی علاقے میں آئے تھے. لیکن ہمارے گاؤں کو 3 گاؤں ہمارے، محی الدین پور، جمال پور اور مدینہ سیدہ، یہ 3 ٹرائی اینگل میں ہیں گجرات کے اندر. اور یہ تینوں گاؤں جو ہے یہ 3 بھائیوں کی اولاد ہے، یعنی ایک ہی باپ کی اولاد کے 3 اکٹھی برادری ہے ایک قسم کی. اور ہمیں کیونکہ سارے پورے گاؤں کے گاؤں سید ہیں، تو اس لیے اس میں پھر ہمیں بخاری، شرازی یا اس تعلق سے نہیں بلایا جاتا. ہمیں پھر ہماری ہر فیملی کی اپنی ایک حال ہے. جیسے ہمارے کو آباء و اجداد جو مدینے کے پہ تھے وہ حکیم تھے، تو ہمیں حکیم سید، حکیم شانے، یعنی حکیم سید، حکیم فیملی کے نام سے ہم جانے جاتے ہیں اپنے گاؤں میں. ایسی اللہ سفید پوش، تو یہ ہر فیملی کا ایک اپنی شناخت ہے ہمارے گاؤں میں. تبھی آپ اس کو پہچان پائیں گے کہ حسنین شاہ صاحب کون ہیں. تو وہ پوچھیں گے جی کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ بتائیں گے کہ جی وہ حکیم فیملی سے ہیں، تو پھر وہ میرے تک پہنچیں گے. ورنہ حسنین کئی ہیں مدینے میں، تو آپ وہ ایسے نہیں پتہ چلے گا کہ حسنین شاہ کس حسنین شاہ کی بات کر رہے ہیں. جی ممکن ہے ہمارے پروگرام کو جو ہے کئی لوگ اور مختلف ممالک میں دیکھیں اس پروگرام کو، تو یہاں پر یہ جاننے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وہ جو لوگ ابھی تک آشنا نہیں ہیں سادات کون ہوتے ہیں، تو آپ تھوڑی ڈیفینیشن کر سکتے ہیں کہ سید کون ہوتا ہے؟ سید کو کس آدمی کو سید کہا جاتا ہے؟ کس کی اولاد ہو تو سید کہلاتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ نسبت جو ہے یہ حضرت بی بی فاطمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نسبت سے ہمیں جو عزت بھی ملتی ہے معاشرے میں،
باقی تو ہمارا اپنا کردار ہے، ہمارا اپنا اخلاق ہے، وہ ثابت کریں ہم کہ باقی ہم اس خاندان سے ہیں. لیکن یہ کیونکہ یہ ہماری جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی ہے، حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے نام سے چلی ہے، تو اس لیے اس کو اس طریقے سے سید جتنے بھی ہیں ان کی نسبت جو ہے وہ ان کے ساتھ جا کے ملتی ہے. جس کا شجرہ نسب ہمارے پاس، پہلے تو ہر فیملی کے پاس شجرہ نسب ہوتا تھا، اب اس کا تھوڑا اب استعمال کم ہو گیا، لیکن ایک ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے والد صاحب دادا تک، یہ شجرے جو ہے وہ ہر فیملی کے خاندان کے اپنے شجرے ہوتے تھے، جس سے وہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ کہاں سے نسل چلی، کہاں سے کس کے بیٹے اور آگے کیسے یہ ہمارے تک پہنچتی ہے. تو اب وہ سلسلے ویک ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے تھوڑا اس چیز کے اوپر ایک سادات کا گروپ بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ اس شناخت کو کسی طریقے سے قائم رکھا جا سکے. تو میرا خیال ہے کہ میرے سے زیادہ تو آپ ماشاءاللہ ہمارے دینی علماء بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور آپ کا علم بھی ہم سے بہت زیادہ ہے، ہم آپ سے سیکھتے ہیں. تو اس کا اصل جو چیز وہ آپ ہی بتا سکتے ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتے. ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے مختلف افراد اس کے بارے میں تعریف کریں، سیدوں کو تھوڑا جگائیں، متحد ہو جائیں، اپنے آباء و اجداد کی شناخت کریں اور اپنے کردار کے ذریعے ثابت کریں کہ وہ نبی کریم کی اولاد ہیں. اس لیے مختلف افراد سے انٹرویو لیتے ہیں. ممکن ہے بعض افراد کے جو ہے وہ آپ سے متاثر ہوں، آپ کی بات کو سنیں، اور بعض افراد ہماری بات کو سنیں، بعض دوسرے افراد کی بات سنیں. اگلا سوال ہم کرتے ہیں کہ آپ بہت بڑی کاروباری شخصیت ہیں اوسلو کی سطح پر، اور ایک سماجی شخصیت ہے. یہاں تک آپ کس طرح پہنچے، تھوڑا سا بتا سکتے ہیں تاکہ دوسرے سادات بھی محنت کریں، سختیاں برداشت کریں اور نیک نام جو ہے کمائیں. دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 1986 دسمبر میں 26 دسمبر کو 1986 میں یہاں ناروے مائیگریٹ کر کے آیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اور اس وقت جو ہم نے ہجرت کی وہ ہمیں ہماری شرع اجازت دیتی تھی، ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا تھا کہ اگر آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے روزی ٹھیک نہیں ہے، آپ کے حالات و واقعات، آپ کے رزق میں تنگی ہے، تو ہجرت کریں. تو اسی کی بنیاد پہ تمام مسلمان، چاہے وہ اہل سنت سے ہے، چاہے وہ اہل تشیع سے ہے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، جو بھی مسلمان ہے، اس نے وہ ہجرت کی. تو ہجرت کر کے جیسے سعودیہ سے ہمارے آباء و اجداد نے ہجرت کی، وہ ان کے حالات ڈیفرنٹ تھے. اس وقت ان کے اوپر سختیاں تھیں، ان کو مارا جاتا تھا، ان کو شہید کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے مائیگریٹ کیا، اور پلس ان کا تبلیغ کے لیے نکلے. تو یہ ان کا جو ادھر ایشیا میں آئے، ہندوستان میں، انڈیا میں آئے، ہندوستان میں آئے، تو یہ اس وجہ سے وہ اس وقت مائیگریٹ کیا. ہم لوگ جو مائیگریٹ کر کے آئے، ہمارا مقصد تو رزق تھا، اور رزق کے لیے ہم آئے. تو ابھی وہ جو پرابلم تھی وہ تو ختم ہو گئی ہماری. اللہ نے ہمیں رزق بھی دیا، کمفرٹ بھی دیا، ساری چیزیں فیسلٹی بھی عطا کی. میں جب 1986 میں آیا تو میرا تو ایک ہی فارمولا ہے جو ہر بندے کو، ہر پاکستانی کو، ہر مسلمان کو استعمال کرنا چاہیے، کہ جس پہلے سوچ بچار کر کے جس کام میں ہاتھ ڈالیں اس کو پھر چھوڑے نہیں، اسی میں لگے رہے. اس چونٹی کی طرح جو دیوار پہ چڑھنا چاہتی ہے لیکن گر جاتی ہے بار بار، لیکن وہ چھوڑتی نہیں، چڑھتی کوشش کرتی رہتی ہے. کیونکہ اس کو تو یہی انسان بھی اگر اسی کی نقل کر لے تو ایک ہی کسی بھی ایک پیشے میں، ایک پروفیشن میں، کسی بھی ایک جاب میں اگر وہ چلا جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اسی کے اندر ہی پھر لگا رہے اور اسی میں ترقی کرے. میں بے شمار دفعہ اٹھا، بے شمار دفعہ گرا، پارٹنرشپ بھی کی، سارا کچھ کیا، اللہ تعالیٰ نے دیا بھی بہت. اور پھر جب جاتا تھا تو پھر ایسے ہی جاتا تھا کہ قرضہ سر پہ چڑھ جاتا تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ سٹوری ختم ہوگی، آپ کوئی محنت مزدوری کرنی پڑے گی، کوئی چھوٹا موٹا کام نوکری کرنی پڑے گی، آپ بزنس بھول جاؤ. لیکن وہ بڑا کارساز ہے، وہ اسباب پیدا کرتا ہے، ذریعے پیدا کرتا ہے. لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر جب نیا راستہ ملتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ میرا سفر وہاں پہ ختم ہو گیا. اب وہ مجھے اس نے ایک نئی روڈ پہ ڈال دیا، ایک نئے راستے پہ ڈالا، اور جب اس راستے پہ میں آگے جاتا تھا پتہ چلتا تھا کہ یہ اس سے بہتر راستے پہ ڈال دیا اس نے. تو مجھے
اور پھر ایک ٹائم آیا میری زندگی میں, یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے, پھر ایک زندگی میں ٹائم آیا کہ وہ اس روڈ پہ بھی جا کے آگے بلائنڈ, آگے پتہ چلا کہ دیوار ہے, راستہ بند ہے, اور جو اس روڈ پہ اس رستے میں کمایا تھا وہ سب جاتا رہا. تو وہ پھر ہم کمزور انسان ہیں, ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں, ہم نے کہا لو جی پھر اب تو کام ختم. لیکن 2-4-6 مہینے کے بعد پھر ایک نیا رستہ اس نے دکھایا, ایک نئی امید دکھائی, ایک نئی. تو جب اس پہ چلے تو پتہ چلا یار یہ تو اس سے بھی بہتر اس سے بھی بڑے اور بہتر رستے پہ ڈال دیا اس نے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نیک نیتی اور محنت ان دونوں کو ساتھ لے کے چلے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو گرنے نہیں دے گا, آپ کو وہ آپ کو نئے رستے لے کے ڈالتا رہے گا اور آپ کو اس منزل تک پہنچا دے گا. ہاں یہ ویژن کلیئر ہونا چاہیے. دیکھیں جی مولانا جی, میں جب پاکستان میں میٹرک میں پڑھتا تھا تو مجھے لوگ پوچھتے تھے کہ تم کیا بنو گے. میٹرک میں پوچھنا شروع کرتے ہیں ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, کیا بنو گے. تو مجھے نہیں پتا تھا, اس کوشچن کا جواب میرے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا کہ میں نے بننا کیا ہے. میں نوکری کرنی ہے, ڈاکٹر بنوں گا. گھر والوں کا تھا کہ یہ انجینئر بنے, میرے والد صاحب اللہ نے جنت نصیب کرے, میرے والدین کا. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں انجینئر بنوں گا, ڈاکٹر بنوں گا, کیا بنوں گا. لیکن مجھے ایک فیلنگ تھی قدرت کی طرف سے کہ میری زندگی اچھی گزرنی ہے, یہ نہیں پتا کرنا کیا ہے. تو اور یہ فیلنگ جو ہے اس نے, اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ باقی میں نے جب تعلیم سے نکلا اور جب میں پریکٹیکل لائف میں آیا تو میں نے کبھی تعلیم کے دوران بھی میں والدین سے کبھی کوئی پیسہ ڈیمانڈ نہیں کرتا تھا, اس کو بھی خود جنریٹ کرتا تھا. حتیٰ کہ میں نے موٹر سائیکل اس وقت 70s کے اندر میں نے اپنے بل بوتے پر اور اللہ کی مدد سے موٹر سائیکل خود ہونڈا 185 جو تھا 175 سیلف سٹارٹ وہ میں نے خریدا. تو میں کالج میں اس پہ جاتا تھا جبکہ وہ میرے جسمانی ساخت سے بہت بڑا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جب ناروے آیا, پاکستان میں بزنس کیا, اللہ نے بڑی عزت دی, بڑا نام دیا, چھوٹی سی عمر میں بہت ترقی کی اور بڑا جو بھی شروع کیا اللہ نے بڑا کرم کیا. یہاں پہ آیا, یہاں پہ بھی اللہ نے میرا بڑا کرم کیا اور میری رہنمائی کی اور مجھے ہر اس رستے سے سکھاتا. اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پہلی جماعت سے سکھانا شروع کیا کہ اب دوسری جماعت ہے کاروبار میں بھی, کہ یہ پہلی جماعت ہے, پرائمری اسکول فارغ ہو گیا, یہ رستہ ختم. اب میں سمجھا کہ میری پڑھائی ختم ہو گئی, اب میں جا کے نوکری کروں. پھر پتہ چلا کہ نہیں, اب اگلے پہ داخلہ آپ ڈال دیا, اگلے اب ہائی اسکول میں چلا گیا. تو یہ کرتے کرتے مجھے پی ایچ ڈی تک اللہ میاں لے کے آئے. وہ بے شمار لوگوں سے سکھاتے سکھاتے, نقصان کرتے, اوپر چڑھتے, نیچے گرتے, نقصان, یہ ساری چیزیں مجھے ایکسپیرینس دیتا رہا. تو الحمدللہ یہ, لیکن ایک چیز تھی میرے اندر کہ میں نے وہ رستہ نہیں چھوڑا اس میں مجھے 3 دفعہ زندگی میں بالکل میرے اوپر ملین کے حساب سے قرضے چڑھ گئے اور مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آتا تھا. لیکن میں نے کام وہ نہیں چھوڑا, کام وہی کر اسی کو دوبارہ سٹارٹ کیا, پھر اسی کو دوبارہ سٹارٹ کیا, پھر اسی کو دوبارہ سٹارٹ کیا. اور پھر اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے وہ تمام چیزوں سے وہ تجربے بھی مجھے دے دیے, وہ تمام چیزوں سے نکال کے یہاں تک پہنچایا. اور آج اللہ کے فضل سے اس کی دی ہوئی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں ہے. ہماری اوقات اور ہماری طاقت اور ہماری محنت سے زیادہ عطا کیا اس نے. خداوند تعالیٰ کا جو ہے وہ سب کو شکر ادا کرنا چاہیے, خاص طور پر ان حضرات کو کہ جن کو خداوند تعالیٰ نے مخصوص نعمتوں سے نوازا ہے. اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ناروے کی سطح پر, اوسلو کی سطح پر, بلکہ پورے ناروے میں ایک سماجی شخصیت ہے. آپ اپنے سماجی کاموں کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ سماجی کام جو ہے وہ کون سے آپ کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں, اور اس میں آپ نے کیا معیار رکھا ہوا ہے سماجی کاموں میں انسانیت کی خدمت کے حوالے سے؟ اس کے اندر معیار, اگر آپ کا جو آپ نے کہا معیار تو ہمارا وہی ہے, انسانیت. اس میں نہ کوئی فرقہ بندی ہے, نہ کوئی, صرف اور صرف انسانیت کی بنیاد پہ اللہ کی مخلوق, وہ چاہے مسلمان ہے, چاہے غیر مسلم ہے, چاہے کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے, اس کا ہمارے اس کام سے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہماری صرف اللہ کے مخلوق کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. اور اس کے لیے ہم جہاں بھی موقع ملتا ہے, جس قسم کا بھی موقع ملتا ہے, تو ہم اس میں, میری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. تو ابھی تو کام تو ہم نے بے شمار کیے ہیں,
اور ریسنٹلی جیسے کہ آپ کو بھی علم ہے، جب پاکستان کے اندر عمران خان ہے اور ثاقب نثار، چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جب اعلان کیا کہ جی ہم ڈیم فنڈ کے لیے، تو ہم نے یہاں پہ کام شروع کیا، کیونکہ میں ممبر ہوں رحمہ اسلامک ریلیف فنڈ کا بھی، کہ جو مختلف کنٹریوں میں تقریباً 35 کنٹری کے اندر ہمارے پروجیکٹ چلتے ہیں، جو مختلف کہیں ہاسپٹل ہیں تو کہیں اسکول کھول رہے ہیں، تو اس قسم کے، تو کہیں پہ کھانا دیا جا رہا ہے، تو کہیں پہ لوگوں کو سیلف امپلائمنٹ کے لیے ان کو بزنس سٹارٹ کر کے دیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو جائیں۔ تو مختلف قسم کے پروجیکٹ ہیں رحمہ اسلامک ریلیف فنڈ میں جو ہم کرتے ہیں۔ ایتھوپیا پہ ہم نے ایک ہاسپٹل بنایا جو جس میں کہ اس علاقے میں 200 میل تک کوئی ہاسپٹل نہیں تھا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا ہاسپٹل بھی ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہم نے ایک ہاسپٹل راما پلیٹ فارم سے بنایا۔ تو اس میں ہمارے پاس تقریباً 35,000 کے قریب بندے ہیں جو فری ولی کام کرتے ہیں اس کاز کے لیے۔ پاکستان میں بھی آفس بھی، پاکستان میں بھی آفس ہے، استنبول میں بھی، اور بے شمار کنٹری میں، بنگلہ دیش میں، سیریا میں، تو ہر جگہ پہ۔ اور الحمدللہ جہاں بھی کوئی اس قسم کی آفت آتی ہے، سیریا میں جب کام سٹارٹ ہوا تھا یہ اس قسم کا، تو وہاں پہ کسی کو نہیں جانے کی اجازت تھی، لیکن ہمارا واحد ایک ایسی تنظیم تھی جس کا جو اندر گھس گئی تھی، اور ہمارے پاس وہ سورسز تھے، ذریعہ تھا، طریقہ تھا، تو ہمارے لوگ وہاں پہ پہنچ گئے تھے اور جا کے لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کی تھی۔ ماشاءاللہ سادات کا یہی کام ہونا چاہیے کہ انسانیت کی خدمت، جس طرح ان کے جد امجد رسول اللہ نے انسانیت کی خدمت کی، امیر المومنین علی علیہ السلام نے انسانیت کی خدمت کی، امام حسین، امام حسن نے اب ساری زندگی انسانیت کی خدمت کی، خاص طور پر امام زین العابدین نے انسانیت کی خدمت کی، رات کی تاریکی میں کندھے پر غریبوں کے لیے کھانا اٹھا کر لے جاتے اور گھروں میں تقسیم کرتے، اور تقسیم کرتے وقت چہرے پر نقاب رکھتے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ دینے والا کون ہے۔ سادات کا یہی کام ہونا چاہیے۔ یہاں پر تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں گے، ایک سوال کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں اس طرح پیش کریں گے، آپ انسانیت کی بالعموم خدمت کر رہے ہیں بلا تفریق کسی مذہب کے، نسل کے، تو آپ کا خیال کس طرح آیا کہ سادات کو متحد کیا جائے اور سادات کو ان کی ویلیوز پہ اکٹھا کیا جائے اور ان کی ویلیوز کے بارے میں بتایا جائے تاکہ سادات کی نسل آگے محفوظ طریقے سے چل سکے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے کیونکہ میں نے جو ذکر کیا کہ میں مدینہ سیدہ سے تعلق رکھتا ہوں، تو مدینہ سیدہ کے اندر سید خاندان سارے رہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جگہ کو بھی نام بھی مدینہ کے نسبت سے رکھا گیا ہے، کہ اور نام بھی اتنا خوبصورت، اتنا مبارک نام ہے۔ تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو نیٹ کلین اور صاف ستھرا اور بڑا اچھا ایک مثالی گاؤں ہونا چاہیے، جو کہ بدقسمتی سے حالات و واقعات اور وقت کے ساتھ ساتھ جو پہلے تعلیم کا گہوارہ ہوتا تھا، پھر وہ ایک منشیات اور اسلحے کا گہوارہ بن گیا، لیکن اس کو پھر اب الحمدللہ کافی حد تک ان چیزوں سے صاف کیا گیا۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ ہمارے کچھ دوست ہیں، کرنل اسرار صاحب ہیں جو آپ ریٹائر ہو چکے ہیں، تو انہوں نے مل کے مدینے کے کچھ نوجوانوں کو اکٹھا کیا، تو ایک مدینہ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فاؤنڈیشن تیار کی گئی، جس کا مقصد تھا گاؤں کو نیٹ کلین اور صاف کرنا سب سے پہلے۔ تو وہ اس کے لیے لوگوں کو اس کے لیے پیسے چاہیے کام کرنے کے لیے، تو وہ پھر فنڈ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی، تو چاند ایک دوسرے میں جس میں میں بھی شامل ہوا، لوگوں نے ان کو پیمنٹ پیسے دیے، تو انہوں نے وہ کام شروع کیا۔ الحمدللہ 11 وہ جس کو پنجابی میں ہم روڑی کہتے ہیں، کہ جہاں پہ لوگ گند پھینکتے تھے، وہ 11 جگہ تھیں پورے گاؤں کے اندر، وہ کافی ماشاءاللہ کافی بڑا گاؤں ہے۔ تو سب سے پہلے وہ 11 روڑیاں جو تھی، وہ ڈمپ والے جو جگہ تھی 11، سب سے پہلے ان کو موو کیا گیا، صاف کیا گیا، وہاں سے وہ گند اٹھایا گیا۔ پھر گاؤں کی تمام نالیوں کو، بڑے بڑے نالے کو اور چھوٹیوں نالیوں کو اور گلیوں کو صاف کیا گیا۔ پھر آہستہ آہستہ پھر اسٹریٹ کے اندر، گلیوں کے اندر لائٹیں کا مسئلہ، اندھیرا ہوتا تھا رات کو، جب خواتین یا بچے یا بوڑھے یا جو بھی جاتا تھا تو ان کو لالٹین یا ٹارچ ہاتھ میں لے کے جانا پڑتا تھا۔ تو گلیوں میں پہلے نالیاں بند ہونے کی وجہ سے گلیوں میں پانی بھی کھڑا ہو جاتا تھا، تو وہ ساری چیزیں ہم نے صاف کی۔ اس کے بعد پھر ہم نے وہاں پہ لائٹیں لگوائیں،
ہر اسٹریٹ کے اندر لائٹیں لگیں کہ پورا گاؤں اب رات کو جاگمگ جاگمگ کرتا ہے. اس کو روشن مدینہ کے نام سے ہم نے پروجیکٹ رکھا, اور اس کے اندر میں نے سب سے زیادہ ڈونیشن تو جو گلیوں میں لگی تھی وہ لائٹیں میں نے لگوائی, لیکن باقی دوستوں نے بھی, بھائیوں نے بھی, پھر گاؤں کے لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا. تو روڈ کے اوپر جو سڑک مدینے کی جو سڑک ہے وہاں پہ روڈ لائٹس بھی تقریباً 100 سے اوپر کے روڈ لائٹس بھی لگی. تو وہاں سے میں نے دیکھا, اور اس کے اندر پھر ہم نے حج اس کو کہتے ہیں بیوہ اور مستحقین کے لیے بھی ہم نے کام کرنا شروع کیا. پھر میں نے پھر لنگر ہم نے سٹارٹ کیا گاؤں کے اندر. جو مستحقین سفید پوش لوگ ہیں جو گھر میں گوشت نہیں پکا سکتے, تو ان کے لیے بھی ہم نے وہاں پہ لنگر سٹارٹ کیا. تو وہ اب لنگر تاکہ وہ ہر بندہ جو ہے وہ آ کے کھا سکے. اس میں امیر غریب کی کوئی پابندی نہیں ہم نے رکھی ہوئی کہ امیر بھی آئے تو وہ بھی کھائے, سفید پوش بھی آئے, غریب بھی آئے, جو مرضی آئے کھائے. تو اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سفید پوش ہے اس کا بھرم رہ جاتا ہے اگر امیر بھی آ کے کھائے گا, تو کہ جو بظاہر جس کی انکم ٹھیک ہے اگر وہ بھی ان میں سے بھی کوئی لوگ آ جاتے ہیں تو سفید پوش جو فیملی ہے ان کا بھرم رہ جاتا ہے. تو وہ ہم نے سٹارٹ کیا. ابھی اس کے اندر یہ کرونا کے ٹائم کے اندر ہم نے گاؤں کے اندر تقریباً ہم نے جب لسٹ بنائی تو 1200 کچھ ٹوٹل گھر ہے, جس میں سے 550 فیملی ایسی تھی جو مستحق تھی مدد کی کرونا لاک ڈاؤن کے اندر. تو اس کے اندر بھی ہم نے پیسے اکٹھے دیے, اور پھر جب کام سٹارٹ کیا تو پھر ہر طرف سے پیسے آنے شروع ہوئے. تو وہ تقریباً ہم نے 2 مہینے لگاتار لاک ڈاؤن تھا, تو 2 مہینے میں تقریباً 35-40 لاکھ روپے کے لوگوں کو تقریباً 550 فیملی کو یعنی 1100 فیملی کو وہ کھانا بھی دیا گیا 2 مہینے کا, اور پلس جن کو کیش چاہیے تھا بیماری کے لیے یا دوسری چیزوں کے لیے ان کو کیش بھی پہنچایا گیا. تو یہ کام کیا. تو اس سے مجھے نظر آیا, محسوس ہوا کہ بھئی یہ چیز جو ہے, یہ اتحاد یونٹی جو ہے یہ ہم میں بھی ہونی چاہیے, اور اس کا فائدہ بہت ہے. اس کے ساتھ جب بھی ہم نے کوئی کام یونٹی کے ساتھ کیا تو اس کے اندر برکت پڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا کرتا ہے. تو اب اس سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ناروے کے اندر جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں یا کسی بھی کنٹری اور میں رہ رہے ہیں, تو ہمیں سب سے بڑی سادات کو سب سے بڑی پرابلم ہے جب ان کے بچے جوان ہوتے ہیں, بیٹا یا بیٹی, تو ان کا جب رشتے ناطے کرنے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر کوئی بھی ایسا نیٹ ورک, کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں ہے. اب تو پہلے ہمیں یہی نہیں پتا کہ ناروے کے اندر اگر آپ مجھ سے پوچھیں یا میں آپ سے پوچھوں کہ سید کتنے سید رہتے ہیں, یہ کتنی سید فیملی رہتی ہیں, تو ہمارے پاس پورا ڈیٹا ان کا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ہر بندے کو نہیں پتا کہ جن کو میں مل رہا ہوں, جن کہ میرے محلے میں دوسرے محلے میں بھی لوگ فیملی ہیں جو سید ہیں. تو سب سے تو اس لیے ہم نے سوچا کہ اس کا ایک گروپ بنایا جائے جس میں یہ ان تمام فیملیز کو اکٹھا کیا جائے اور ان کا آپس میں رابطہ کروایا جائے, تاکہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوں, ایک دوسرے کو جاننا شروع کریں اور ایک دوسرے کا ان کو پتہ ہو, تاکہ جب آنے والے ٹائم میں کسی نے بھی رشتے ناطے کرنے آئے تو ان کو پتہ ہو کہ جی سید فیملیاں کتنی ہیں, تو بجائے کہ آگے پیچھے جانے کے وہ ڈائریکٹ اس نیٹ ورک کے ذریعے وہ آپس میں رابطے کر سکے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ محسوس, یہاں کے قانون دن بدن چینج ہوتے جا رہے ہیں, جو بھی جتنے بھی فارنر یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے پاکستان سے پہلے ہم لے آتے تھے شادی, بچہ یا بچی شادی کر کے پاکستان میں جا کے شادی کرتے تھے, فیملی میں برادری میں ان کو لے آتے تھے. انہوں نے اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی. پہلے تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال 24 سال ہے یا 26 سال ہے. پہلے تو ابھی انہوں نے قانون پاس کیا کہ 24 سال سے کم عمر کی لڑکی آپ شادی کر کے نہیں لا سکتے, جو کہ زیادتی ہے. لیکن کیونکہ ہماری کمیونٹی بولی نہیں اس پہ, لہذا وہ قانون بن گیا. اس کے بعد انہوں نے ابھی جو نیا قانون پاس کیا ہے کہ جو پھر ہم نے کہا کہ چلو یار یہ فیملیاں ہیں, بچے ہیں, کزن ہیں, آپس میں ان کے بچے ہیں, جب یہ جوان ہوں گے تو یہ آپس میں کر لیں گے. تو انہوں نے اس پہ بھی پابندی لگا دی کہ کزن میرج کے اوپر بھی یہاں پہ ناروے کے اندر پابندی لگی, جیسے کہ ڈنمارک میں کزن آپس میں کزن میرج نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب وہ آپشن بھی سادات کا ختم ہو گیا. تو یہ چیزیں تھیں جو مجھے تنگ کرتی تھیں, جو میں سوچتا تھا کہ میں تو آیا میرے اور میرے بچوں میں سوچ میں دین کی کے حوالے سے بھی, سوچ کے حوالے سے بھی ہم نے, حالانکہ ہم بہت فوکس کیا, ہم نے بڑا توجہ دی بچوں کو کہ یہ دین کے ساتھ لگے رہے, یہ ان کی سوچ پاکستان کے ہمارے کلچر کے مطابق ہو سارا کچھ, لیکن پھر بھی اس میں 18-20 15-20 ڈفرنس آ گیا ہمارا اور ان کی سوچ میں.
تو میں یہ نہیں میں اس چیز پہ تھوڑا فکر مند ہوا کہ اگر میں نے کوشش کی جو کہ میں جوان اس معاشرے میں جوان ہو کے آیا، اس جو اسلامی معاشرہ تھا جہاں پہ مجھے ایک ایک چیز ہر چیز کے اوپر اسلام کا بتایا جاتا تھا، جب میں اس سے نکل کے آیا ہوں، میری اتنی کوشش کے باوجود میرے اور میرے بچوں میں 18-15-20 یا 18-20 ڈفرنس آ گیا، تو یہ آگے ان کی جو جنریشن ہے، ان کے جو بچے ہیں، ان کے اندر بھی ڈفرنس آئے گا سوچ میں اور اس میں. تو یہ 2-4-5 نسلوں کے بعد پھر تو ادھر نہ کوئی سادات رہے گا، نہ کوئی جٹ برادری رہے گی، نہ کوئی ملک برادری رہے گی، اور یہ تو ختم ہو جائیں گی. یہ چیز تو بےمعنی ہو جائے گی کہ آپ ہیں کون، کیونکہ اس چیز کو تو ویسے ہی ڈینائی کیا جا رہا ہے. اور ٹھیک ہے، اس کو ڈینائی بھی ہو جائے، اس کی بھی کوئی پرابلم نہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آنے والے ٹائم میں کیا ہم یہ بتا پائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ یہ کرسچن ملک ہے، کرسچن کنٹری ہے، لیکن یہاں پہ جو کرسچن ہے، جو پیور کرسچن ہے، وہ نہیں بتاتا. نام بھی چینج کر لیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا ہم کون ہیں، مسلمان ہیں کون ہے، ہمارا مذہب کیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی مایوس کن ہے، بڑی خطرناک ہیں. تو اس کا مطلب کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں، جو اوورسیز پاکستانی جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ تو ان کا تو کنیکشن اپنے ملک سے بھی ختم ہو جائے گا آہستہ آہستہ، اور دین اسلام سے بھی کنیکشن ختم ہو جائے گا. اور پھر ہمارا نام شاید ہمارا نام مسلمان رہے، جو کہ اس کے اوپر بھی مجھے تھوڑا شک رہتا ہے کہ یہ اتنے عرصے کے بعد نام سے بھی پتہ چل جائے گا یہ مسلمان ہے، لہذا نام بھی چینج کرو. تو مسلمان یہاں پہ کہلوانا مشکل ہو جائے گا، کوئی مسلمان رہے گا نہیں، ہماری نسلیں گم ہو جائیں گی، ہماری شناخت ختم ہو جائے گی. اس چیز کو بھی مد نظر رکھ کے میں نے کہا کہ چلو ہم باقی کمیونٹی تو سارے کو اکٹھا کرنا مشکل ہے، ہم سادات کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کو تھوڑی اویئرنیس دیتے ہیں، ان کو تھوڑا بتاتے ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جو بھی مسائل باقی ہیں، کاروباری مسائل ہیں، جاب کے مسائل ہیں، اور کوئی کسی قسم کے مسائل ہیں، تو ہمارے سید برادر میں ایڈوکیٹ بھی ہیں، پولیس میں بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، علماء بھی ہیں. تو یعنی ہر فرقے کے بندے وہاں پہ اس گروپ میں مل جائیں گے. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے اس گروپ کے اندر، سادات کے گروپ کے اندر، اگر کوئی بھی مسئلہ ہے، چاہے وہ دینی ہے، چاہے وہ دنیاوی ہے، چاہے وہ قانونی ہے، تو ہیلپ آؤٹ ہم ان لوگوں کو، سادات ہی ان کو ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. پاکستان میں اگر کوئی شفٹ ہونا چاہتا ہے تو وہاں پہ بھی جو کاروباری حضرات ہیں، یہاں پہ جو قانون کے حوالے سے جو ایڈوکیٹ ہیں ہمارے، وہ ہم ان کے لیے ایک کمیٹی بنائیں جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرے کہ اگر آپ نے پاکستان شفٹ ہونا ہے تو وہاں پہ کیا جا کے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، یہ طریقہ کار ہوگا، ایسے آپ بزنس کرو گے، یہ کرو گے، تاکہ وہ ایزیلی وہ جا کے کام کر سکے، وہ رزلٹ لے سکے جو وہ چاہتا ہے، تاکہ وہ ہیپیلی وہاں پہ رہ سکے، تاکہ اس کو پریشانی نہ اٹھانا پہ، اس کے ساتھ کوئی فراڈ نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی ہیرا پھیری نہ کر سکے، تاکہ وہ ایک سیف طریقے سے جا کے اپنی زندگی وہاں پہ سٹارٹ کر سکے. تو یہ چیزیں، یہ مقصد تھا سادات گروپ بنانے کا. اور اس میں باقی پھر ساتھ ساتھ جو جیسے جیسے مسائل، جیسے چیزیں آتی جائیں گی، تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل اس گروپ کے ذریعے نکلتا رہے گا. یہ تھا مقصد. اس میں ہاں، اس میں شاہ جی میں ایک چیز اور، کچھ دوستوں کو یہ گروپ کے اندر تھا کہ جی یہ اس کے اندر جو گروپ بنا ہے، اس کے اندر سیاسی اور مذہبی پوسٹیں، کوئی لوگ پوسٹ بھیجیں گے کہ جی کبھی اہل تشیع کی آ جائے گی، کبھی اہل سنت کی آ جائے گی، کبھی کوئی آئے گی. تو یہ میں بات کلیئر کر دوں کہ یہ گروپ جو ہے، یہ اس کے اوپر نہ تو کوئی سیاسی گفتگو اور بحث مباحثے کی اجازت ہوگی، نہ ہی مذہبی پوسٹ کرنے کی اجازت ہوگی، نہ ہی مذہبی بحث مباحثے کی اجازت ہوگی. کیونکہ اس میں ہم نے یہ نہ تو اہل تشیع کا، نہ اہل سنت کا، یہ کسی فرقے کا گروپ نہیں ہے، یہ سادات کا ہے. تو سادات کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں وہ اس کا حصہ ہوں گے. لہذا ان کو اس چیز سے مطمئن رہنا چاہیے کہ یہ بحث مباحث سے یا لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں بنا، یہ ان کی سہولت کے لیے بنا ہے، ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے بنا ہے، تاکہ ان کے آنے والی جو نسل ہیں، ہماری جو جو بچوں کے بچے ہیں، ان کو بھی یہ جو آج پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں وہ فیس نہ کریں. ان کو وہ آلریڈی کنیکٹڈ ہوں ایک دوسرے سے، اور انہیں پتا ہو کہ اگر بچے کی شادی کرنی ہے تو ہم کیسے اور کدھر اور کس کے ساتھ اور کس کے گھر میں کر سکتے ہیں. جی ماشاءاللہ جی، آپ نے ایک گروپ بنایا ہے اور ماشاءاللہ اچھی کاوش ہے، اچھی کوشش ہے. آپ یورپ میں رہنے والے سادات کے لیے مختصر سا ایک پیغام دیں کہ وہ کیا کریں تاکہ ان کی نسل باقی رہ سکے اور ان کے ذریعے خود مسلمانوں کو موٹیویشن ملے. کیا کریں اور کون سے اقدام کریں سادات؟
دیکھیں جی، سب سے پہلی بات جو میں سادات کے لیے میسج چھوڑنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں عیسائی یہودی تھوڑی تعداد میں تھا، اس کو سارے مار رہے تھے اور وہ ایک وقت تک اس کو نوکری کو نہیں دیتا تھا. تو اس نے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ہم پاور میں آ سکتے ہیں، جس میں ہم اپنے آپ کو پاور میں. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک تو میڈیا کمیونیکیشن یہ ضروری ہے، اور دوسرا اکانومی انکم. تو انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا اور بزنس کے اندر انہوں نے اتنا پیسہ کمایا اور انہوں نے پھر آہستہ آہستہ میڈیا کے اوپر کمیونیکیشن کے اوپر اپنا کنٹرول سنبھالنا شروع کیا. اور آج وہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے مشکل میں ڈالا ہوا ہے تمام دنیا کو، اور وہ تمام دنیا کو اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں. کیوں کہ دونوں چیزیں، اکانومی ان کی تگڑی ہے، اور کیونکہ وہ سارے کے سارے بزنس مین ہیں، اس میں ملازم یہودی ملازم کم ملے گا آپ کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے سادات نے اپنی حالت بدلنی ہے، کیونکہ ہمارے سادات میں غریبی بہت ہے، جی غربت بہت ہے، غربت بہت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سادات کو نہ تو زکوٰۃ لگتی ہے، نہ فطرانہ لگتا ہے، نہ صدقہ لگتا ہے، نہ خیرات لگتی ہے، یا خمس لگتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، اور سادات اتنے جو جن کے حالات ٹھیک ہے وہ اتنے نہیں ہے کہ وہ تمام سادات کو لے کے کو اٹھا سکے. تو لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بزنس کریں، کچھ بھی کریں، چھوٹا کریں بڑا کریں. جب سٹارٹ لیں گے تو چھوٹے سے لینا چاہیے، تو پھر آہستہ آہستہ سمجھ آتی جاتی ہے، نقصان تھپیڑے پڑتے رہتے ہیں، سمجھ آتی جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بندہ بڑا ہو جاتا ہے. ایک تو بزنس میں آنا چاہیے اپنی پوری کمیونٹی کو. دوسرا اپنے آنے والے جنریشن کے بارے سوچیں. ہم نے جو کرنا تھا وہ کر چکے. ہم نے رزق کے لیے گھر چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، بہن بھائی چھوڑے، دیار غیر میں آئے، مختلف کنٹریوں میں آئے، اور وہاں پہ آ کے ہمیں، کیونکہ پیسہ ہی صرف مین چیز نہیں ہے زندگی کے لیے. اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہوگا وہ مقصد ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے. کہ اس نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم معاشرے کے لیے بھی کچھ کریں، اللہ کی مخلوق کے لیے بھی کچھ کریں، اور جو اولاد چھوڑ کے جائیں وہ دین کے ساتھ چھوڑ کے جائیں، ان کا تعلق اللہ پہ ایمان اور دین کے ساتھ تعلق ہو. اور یہ کمزور ہوتا جا رہا ہے یہاں پہ. آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے گھر میں آپ کا بچہ دین کے ساتھ تعلق ہے، آپ یہ سوچیں کہ آپ کے جو پڑوس میں یا آپ کے محلے میں دوسرے سادات ہیں ان کا کیا طریقہ، وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم تمام سادات کو ان کو کوشش کریں کہ وہ اپنے آنے والی جو جنریشن ہے، جو نسل ہے، اس کے لیے کچھ بہتر کر کے جائیں، ان کے لیے کوئی بہتر راستے بنا کے جائیں تاکہ وہ اس شناخت کو قائم رکھ سکے. وہ اور جو آپ نے بات کی، یہ بھی اس میں کوئی شک نہیں. میرا سید سب سے پہلی عزت مجھے جو دیتا ہے وہ سید کا لقب دیتا ہے، جو نسبت دیتی ہے مجھے. اس کے بعد پھر میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اس کی لاج رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا. اس نسبت کی لاج رکھنا بھی ہمارے ہاتھ میں، ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنا کردار، اپنا اخلاق اس قابل کریں کہ لوگ کہ واقعی یہ شاہ صاحب ہے، سید صاحب ہے، اور ان کا تعلق اس گھرانے سے. ہمارے کردار سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ان کے سفیر ہیں، یہ اس خاندان کے سفیر ہیں، اس خاندان کا حصہ ہے یہ. تو یہ بہت ضروری ہے. دوسرے جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان سے سب سے زیادہ ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے. یہ اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے. تو باقی یہ کہ جتنے بھی مسلمان اوورسیز میں ہیں سارے اپنے آپ کو اس قسم کے گروپ بنائیں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے ملک میں نیٹ ورکنگ کریں، آہستہ آہستہ لوگوں کو شامل کریں. اور جب یہ سارے ہر کنٹری میں، ہر شہر میں جب یہ کنیکٹ ہو جائیں گے تو پھر ان کو آپس میں کنیکٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو پھر ورلڈ وائز ہمیں ان کو کنیکٹ کر کے تو ایک ورلڈ وائز ایک سادات کا گروپ بھی بن سکتا ہے. تو یہ اس کے فائدے بہت ہیں. اس کے اب یہ تو میں گنوانے بیٹھ جاؤں گے، اس کے سادات اگر اکٹھے ہو جائیں تو اس کے فائدے کتنے ہیں، یہ تو بے شمار فائدے ہیں اس کے. تو ماشاءاللہ جو اچھی گفتگو کی ہم نے، آپ کے جو ہے وہ علم سے، آپ کی معلومات سے، آپ کے تجربے سے ہم نے جو فائدہ اٹھایا، آپ نے اچھی نصائح کی. سادات کو آخر میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا تمام سادات کو ان کے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو خدا نے سادات کے ذمہ داریاں لگائی ان کو نبھانے کی توفیق عطا فرما. سادات کو آپس میں اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما.
نفاق سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تو غفور رحیم رحم کرنے والا ہے کرم کرنے سعادات کو اتنی توفیق دے اتنا وہ دین کے لیے کام کر سکیں اتنا وہ مذہبی ہو سکیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر نبی کریم کو یاد کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار